ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، اردو لیکچرر، حیدرآباد۔ سبجیکٹ انوائرمنٹل، ماحولیات۔ کوشچن آنسر، سوالات و جوابات۔ انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، سال اول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو انٹرمیڈیٹ سال اول کے لیے جو انوائرمنٹل ایک مضمون ہے، سبجیکٹ ہے، جس کے چند سوالات و جوابات اس ویڈیو میں شامل کیے گئے ہیں، جو آپ کی امتحان کی تیاری میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بغیر تمہید کے ہم سوالات و جوابات پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، عرضی حیاتی کرے پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے حیاتی کرہ بائیواسفیر، یعنی یونانی زبان کے لفظ بائیوس سے ماخوذ، جس کا معنی زندگی کے ہے، کو ایکوسفیر یعنی ماحولی کرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح یونانی زبان کے لفظ آئیکوس سے مشتق ہے، جس کے معنی ماحول کے ہیں۔ اس میں زندگی کی تمام اقسام بشمول انسان، حیوانات اور نباتی زندگی شامل ہے۔ فلورا نباتیہ میں تمام اشکال میں دستیاب پودے جیسے جنگلات، مرغزار اور دیگر اقسام کی نبات وغیرہ شامل ہیں۔ فنا حیوانیہ سے تمام اقسام کے حیوانات اور دیگر معنی میں جو ہوا، مٹی یا پانی میں پائے جاتے ہیں منسوب ہیں۔ حیاتی کرہ جو ہوا، پانی، مٹی اور چٹانوں پر مشتمل رہتا ہے اور جہاں زندگی کی کوئی بھی صورت میں پائی جاتی ہو۔ کسی اوسط دباغت 25 کلومیٹر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، کٹائی خسارے کے 4 وجوہات لکھیے۔ جواب ہے کٹائی سے پہلے نقصان، نقصان دہ کیڑے، مختلف حشرات الارض اور نرئی چکن ویڈ، فصل کی کٹائی کے دوران نقصان، فصل کے تیار ہونے سے قبل ضرورت سے زیادہ تاخیر سے کٹائی، ناقص کٹائی کے طریقے، عین فصل کی کٹائی کے موسم میں مزدور کی قلت، فصل کی کٹائی کے بعد نقصانات کو نمایاں طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے: پیداوار کے وزن میں کمی، پیداوار کا ناقص معیار، تخم کا ناقابل کاشت بونا، تجارتی خسارہ۔ ان سب عناصر کی درجہ بندی یوں کی جا سکتی ہے: فصل کو خشک کرنے کے محدود وسائل، غیر موسمی اور مسلسل بارش کی وجہ سے اناج کا بھیگ جانا، حمل و نقل میں دشواری، مال برداری۔ فصل کو خشک کرنے کے محدود وسائل:
غیر موسمی اور مسلسل بارش کی وجہ سے اناج کا بھیگ جانا، حمل و نقل میں دشواری، مال برداری کے ناقص وسائل، اناج کو محفوظ رکھنے کے ناقص طریقے، ذخیرہ کرنے کی سہولتوں کا فقدان، نئی مہارت کی عام موجودگی یا اس تک عدم رسائی، موافق کسان تجارتی ماڈل سے محرومی فصل کو برباد کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 3، انسان کس طرح حیاتی تنوع سے لطف اندوزی اور جمالیاتی خوشی حاصل کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے انسان مختلف طرح کی حیاتی تنوع سے عظیم یعنی بڑی خوشی حاصل کرتا ہے۔ حیوانیاتی و نباتی پارک، بوٹانیکل اینڈ زوالوجیکل پارک حیاتی تنوع کے تحفظ اور جمالیاتی اہمیت کے ذرائع ہیں۔ حیاتی تنوع تفریحی مشاغل کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ یہ سیاحت اور تمام اقسام کی تفریحات کا موسیقی مقام ہے۔ لوگ چھٹی پر بندرگاہ یا پہاڑی تفریح گاہ جا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ کوہ پیمائی کرتے ہوئے، سمندر میں موج رانی کرتے ہوئے، دریا میں کشتی رانی کرتے ہوئے، جنگل سفاری میں گھومتے ہوئے اور بحری سیر کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتے ہیں۔ پرندوں کا مشاہدہ کرنا، پالتو جانور رکھنا، ایکویریم بنانا، دیگر جمالیاتی ذوق کا اظہار ہم حیاتی تنوع سے اخذ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، انفجار آبادی کے کوئی دو اسباب بتلائیے۔ اس کا جواب ہے انفجار آبادی کے اسباب حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مہاجرت میں اضافہ، بالخصوص ترقی یافتہ ممالک میں مہاجرت میں اضافے کی وجہ آبادی میں تیزی سے اضافہ واقع ہوتا ہے۔ یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب کسی کثیر آبادی والے مقام پر منتقل سکونت کے ارادے سے بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ نمبر 2، ضرورت سے کم جگہ۔ بڑے شہروں میں اکثر یہ پایا گیا کہ فاضل آبادی کو جگہ کی فراہمی کے لیے کم گنجائش ہوتی ہے۔ ان حالات میں مختصر جگہ پر ہی گنجان آبادی مقیم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، شمسی توانائی کے فوائد و نقصانات کے متعلق چند سطور لکھیے۔ اس کا جواب ہے شمسی توانائی کے فوائد۔ نمبر 1، شمسی توانائی ایک صاف اور قابل تجدید توانائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ شمسی تختیاں نصب ہو جائیں، چونکہ سورج آئندہ مزید 5 بلین سال تک باقی رہے گا، اس لیے یہ توانائی کا ایک لامتناہی ذریعہ ہے۔ برخلاف اس کے تیل کے ذخائر آئندہ
30 تا 40 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، شمسی توانائی سے آلودگی واقع نہیں ہوتی۔ شمسی سیل کوئی آواز یا فضلہ خارج نہیں کرتے۔ نمبر 5، شمسی سیل کو کارکرد رکھنے کے لیے نہایت خلیل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، شمسی توانائی کے فوائد۔ نمبر 1، شمسی تختیوں کو نصب کرنے کے لیے ابتدائی لاگت گراں بار ہوتی ہے۔ نمبر 2، شمسی سیلز صرف دن کی روشنی میں ہی برقی پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے جغرافیائی خطوں میں جہاں نہایت کم سورج کی روشنی مہیا رہتی ہے، شمسی توانائی پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 4، ہوا میں آلودگی کی سطح شمسی تختیوں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ نمبر 5، چونکہ شمسی تختیاں نہایت وزنی ہوتی ہیں، اسی لیے جہاں جہاں یہ نصب کی جاتی ہیں مضبوط ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 7، پلاسٹک کی آلودگی پر چند سطور لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پلاسٹک اپنی حالت میں قائم رہنے والا مرکب ہے، لیکن گرمی کے سبب اس سے زہریلی گیس خارج ہوتی ہے۔ پلاسٹک کو جلانے سے ان سے جو زہریلی گیس خارج ہوتی ہیں وہ فضا میں شامل ہو جاتی ہیں اور بارش کے ذریعے کھیتوں میں اناج کے پودوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس طرح کا متاثرہ اناج استعمال کرنے سے جگر، گردے اور جسم کے دیگر اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ کینسر کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ پلاسٹک سے بنی تھیلیاں سڑکوں، باغوں، کچرے کی کنڈیاں، نالیوں وغیرہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض جانور، گائے، بکری وغیرہ انہیں کھا رہے ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیاں نالیوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جس سے بارش میں پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ پلاسٹک سے بنی تھیلیوں میں غذائی اشیاء نہیں لانا چاہیے، کیونکہ ان میں ملا ہوا کیڈمیم غذا میں شامل ہو جاتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ماحول اور انسانی صحت پر پلاسٹک کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، انسان اور ماحول کے درمیان رشتے پر نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، زمانہ قدیم سے انسان کا ماحول کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے۔ ابتدائی دور کا انسان فطرت کی آغوش میں پرورش پاتا رہا تھا اور اپنی خوراک اور پرورش کے لیے درکار اشیاء کو قدرت کے وسیع وسائل کو جیسے ہر انسان کے لیے۔ اس کا جواب ہے، زمانہ قدیم سے انسان کا ماحول کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے۔
ابتدائی دور کا انسان فطرت کی آغوش میں پرورش پاتا رہا تھا اور اپنی خوراک اور پرورش کے لیے درکار اشیاء کو قدرت کے وسیع وسائل کو جیسے ہوا، سانس لینے کے لیے پانی، تشنگی یعنی پیاس فروغ کرنے یعنی بجھانے کے لیے غذا، اشتہا مٹانے کے لیے یعنی بھوک مٹانے کے لیے اشجار و غار رہائش کے لیے یعنی گھر استعمال کرتا تھا۔ انسان کی ضروریات محدود چند تھیں اور محسوس ہوتا تھا کہ فطرت اور شفاف و سالم وسائل مہیا کرنے والا دائمی ذریعہ ہے۔ تاہم گزشتہ چند صدیوں میں ٹیکنالوجی کا تیز رفتار فروغ اور بلا روک و ٹوک شہریانے کے عمل نے انسان اور فطرت کے بین تعلق کو ناقابل تصور حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ سوال نمبر 9، زمینی حیاتی کیمیائی دور کیا ہے؟ ان کے اجسام لکھیے۔ اس کا جواب ہے بائیوجیو کیمیائی ادوار کو بڑے پیمانے کے ادوار کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے جس میں غیر نامیاتی مادے شامل ہیں جو ایک حیاتی مرحلے سے گزرتے ہیں اور پھر دوبارہ غیر حیاتی یا غیر نامیاتی حالت میں لوٹتے ہیں۔ ان ادوار کے لیے یہ اصطلاح اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ اس عمل میں متعدد اقسام کے حیاتیاتی، ارضیاتی اور کیمیائی مدارج شامل ہیں۔ بائیوجیو کیمیائی سائیکل دو اقسام کے ہیں۔ نمبر 1، وہ ادوار جو تمام عناصر کو ایک ساتھ دور میں لاتے ہیں، مثلاً آبی دور۔ نمبر 2، وہ ادوار جو عناصر کی انفرادی دوریت عمل میں لاتے ہیں، مثلاً کاربن سائیکل، آکسیجن سائیکل۔ اب سوال نمبر 10، آبی دور پر چند سطور لکھیے۔ اس کا جواب ہے یہ مختلف مدارج کے عمل سے منسوب دور ہے جس کے ذریعے زمین کی سطح سے پانی بخارات کی شکل میں اڑ کر فضا میں شامل ہو جاتا ہے، پھر ٹھنڈا ہوتے ہوئے بارش یا برف بن کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہوئے سطح زمین پر برستا ہے اور دوبارہ جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں میں جمع ہوتا ہے۔ شمسی توانائی روشنی یا حدت کی شکل میں نقل کے باوجود گھنٹوں سے لے کر ہزارہا سال کی وسیع مدت کے دوران پانی کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دیتی ہے۔ آبی دور زمین پر زندگی اور ماحولی نظام کی بقا کے لیے نہایت اہم ہے۔ سوال نمبر 11، ماحولیاتی امکانی متاثرین کے کوئی دو زمروں کو اختصار سے لکھیے۔ اس کا جواب ہے متاثرہ فریقین، افیکٹڈ پارٹیز، مجوزہ پروجیکٹس جیسے کسی صنعت کا قیام کرنا یا ہمہ مقصدی پروجیکٹ جیسے ڈیم کی تعمیر
تعمیر اطراف کے ماحول کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً ان علاقوں کے باشندوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور وہاں کے سماجی معاشی حالات بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ تہذیبی حملہ بھی ممکن ہے، یعنی بالخصوص قبائلی تہذیب جو ان کی اپنی منفرد ہوتی ہے متاثر ہوتی ہے۔ فریقین راست یعنی بالواسطہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12، متعلقین کے تجزیے کے قریب RS3 کی تصور کی وضاحت کریے۔ اس کا جواب ہے رائٹ یعنی حقوق، مثال کے طور پر قابل اخذ وسائل کے حقوق، زمین کے تصوف کے حقوق، انسانی حقوق۔ جوخم یعنی رسک، کسی پروجیکٹ سے جڑا ہوا، مثال کے طور پر معاشی نقصان، تہذیبی ہم آہنگی کاریاں، جوخم، ذمہ داریاں یعنی ریسپانسبلٹیز، پروجیکٹ کی منصوبہ سازی اور عمل آوری کی ذمہ داریاں وغیرہ۔ سوال نمبر 13، حکومت تلنگانہ کی جانب سے صنعتوں کے فروغ کے لیے کیے گئے 2 اقدامات پر نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے ریاست تلنگانہ دوا سازی، انجینئرنگ اور دفاع جیسی بڑی صنعتوں کا گہوارہ ہے۔ سن 2014 میں نئی حکومت کی صنعتی پالیسی فریم ورک کے تحت صنعتوں کو جو ترغیبات دی گئیں، اس کے نتیجے کے طور پر اتنی نمایاں شرح نمو ممکن ہو سکی۔ حکومت نے ریاست میں صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے کئی پیش اقدامی پالیسیاں ترتیب دی ہیں، جن میں سب سے اہم آئی-پاس ایکٹ ہے، جسے 2014 میں ریاست کی تشکیل کے فوراً بعد مرتب کیا گیا۔ TS-آئی-پاس یعنی تلنگانہ ریاستی پروجیکٹ برائے منظوری و خود تصدیقی نظام دراصل حکومت تلنگانہ کی جدید، تیز و رفتار پالیسی ہے۔ ریاست میں نئے سرمایہ کاروں کے لیے ایک دریچۂ اجازتی نظام یعنی سنگل ونڈو کلیئرنس سسٹم ہے۔ 2016 میں تلنگانہ کو تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اول مقام عطا کیا گیا۔ سوال نمبر 14، تلنگانہ ریاست میں ITI انڈسٹری کے بارے میں چند سطور لکھیے۔ اس کا جواب ہے گزشتہ چند دہائیوں میں تلنگانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرکز بن کر ابھرا۔ سن 1990 میں ملک کا ITI شعبے میں اپنی نوعیت کا پہلا و منفرد سافٹ ویئر پارک حیدرآباد شہر کے اطراف میں ہائی ٹیک سٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کنسلٹنسی حیدرآباد سٹی کے نام سے قائم کیا گیا۔ اس مضافاتی شہر کو سائبر آباد کہا جاتا ہے۔ بڑی بڑی IT کمپنیاں جیسے فیس بک، گوگل،
IBM اور مائکروسافٹ یہاں اپنی اکائیاں قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ آندھرا پردیش سے علیحدگی کے بعد بھی IT کمپنیوں نے نہ صرف یہاں اپنا وجود باقی رکھا بلکہ وہ ملک کی IT برآمد کا 10% حصہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ کوشچن نمبر 15، ماحول پر متاثر ہونے والا منصوبہ جس سے متعدد حصول حامل متعلقین کے فوائد کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے ماحولیاتی آلودگی سے مراد ماحول کے کسی حصے یعنی ہوا، پانی، زمین کی طبعی، کیمیائی یا حیاتیاتی خصوصیات میں ناگوار تبدیلی واقع ہونا جو زندگی یا املاک کی مختلف اقسام پر مضر اثرات مرتب کرتی ہوں۔ دیگر الفاظ میں ایسے اجزاء کا پانی، ہوا اور زمین کو آلودہ کر دینا ہے جو جانداروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 16، عالمی ماحولیات کے سنگین مسائل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ساری دنیا میں لوگ آئے دن ڈھیر سارے نئے اور چیلنج دینے والے ماحولیاتی مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ چھوٹے ہیں اور صرف چند ماحولیاتی نظام کو متاثر کرتے ہیں، تاہم دیگر ماحولیاتی مسائل جیسے کہ ہم جانتے ہیں تیزی سے اس دنیا کو بدل رہے ہیں۔ ہمارا سیارہ شدید ماحولیاتی بحران کے دہانے پر ہے۔ موجودہ ماحولیاتی مسائل ہیں اب اور مستقبل میں بڑی آفات اور حادثات کا شکار بنا سکتے ہیں۔ ہم اب ایک معیاری ہنگامی حالات میں ہیں۔ اگر ہم سنجیدگی سے اور نتیجہ خیز اثرات کے ساتھ مسائل کو حل نہ کریں گے تو ہم آفات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 17، کلین انڈیا مشن یا سوچھ بھارت ابھیان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہندوستان میں کلین انڈیا مشن یعنی سوچھ بھارت ابھیان کا آغاز 2 اکتوبر 2019 میں ہوا، جس کو ہمارے ملک کے بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے شروع کیا۔ ملک گیر سطح پر کلین انڈیا مشن ایک اہم ماحولیاتی مہم ہے۔ سوچھ بھارت ابھیان یعنی سوچھ بھارت مشن یا کلین انڈیا مشن دراصل ہندوستان میں حکومت ہند کی جانب سے چلائی جا رہی ایک مہم ہے جس کا مقصد شہروں، چھوٹے قصبوں اور دیہی علاقوں کی گلیوں، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کھلے مقامات پر رفع حاجت سے پرہیز کے لیے گھروں اور عوامی جگہوں پر بیت الخلاء کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال کرنا سوچھ بھارت کے مقاصد میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 18، نیشنل گرین ٹریبونل پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے قومی سبز ذیلی عدالت کا قیام۔ قومی سبز ٹریبونل قانون
2010 کے تحت 18 اکتوبر 2010 عیسوی کو ماحولیاتی تحفظ اور جنگلات و دیگر قدرتی وسائل کے تحفظ سے متعلق مقدموں استغاثہ کی مؤثر اور بعجلت ممکنہ یکسوئی کے لیے عمل میں آیا۔ اس میں ماحول سے متعلق قانونی حقوق کا نفاذ اور اشخاص و املاک کو ہونے والے نقصانات کے لیے معاوضہ و راحت پہنچانا شامل ہے۔ یہ ایک خصوصی ادارہ ہے جو ماحولیاتی تنازعات جس میں کثیر موضوعاتی مسائل شامل ہیں، جسے نمٹنے کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس ہونا ہے۔ سوال نمبر 19، 1987 عیسوی کے مونٹریل مسودہ کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ اوزون پرت کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرنے کا معاہدہ ہے۔ اس کے ذریعے اس بات کی کوشش کی گئی کہ اوزون پرت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو مرحلہ وار دور کر دیا جائے۔ تو دنیا کے ممالک نے ریفریجریٹر اور ایروسول اسپرے میں استعمال ہونے والی کلورو فلورو کاربن گیس کو تیز رفتاری سے مرحلہ وار نکال دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ سن 2001 عیسوی میں ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن پر امتناع عائد کیا گیا یا ان کے استعمال پر سخت پابندی عائد کی گئی یعنی نافذ کی گئی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے اطلاع دی ہے کہ ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن گیسوں اور دیگر اوزون کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے کم استعمال سے اوزون کی پرت بہتر ہو رہی ہے، جبکہ انہیں مرحلہ وار دور کر دینے کے لیے مونٹریل اعلامیہ کے تحت بات کی گئی تھی۔ سوال نمبر 20، پائیدار ترقی پر اقوام متحدہ کی بین الاقوامی کانفرنس یا RIO+20 کے بارے میں چند سطور لکھیے۔ اس کا جواب ہے، اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے پائیدار ترقی یا RIO+20 کا انعقاد 1972 عیسوی کانفرنس کے 20 سال بعد برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں جون 2012 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس کانفرنس کا نتیجہ ایک مرکوز سیاسی نتیجہ خیز دستاویز کی شکل میں ظاہر ہوا، جبکہ اس دستاویز میں پائیدار ترقی کے لیے واضح عملی اقدامات شامل کیے گئے تھے۔ اس کانفرنس میں سبز معیشت منصوبوں پر مبنی نتیجہ خیز ہدایات کو منظوری دی گئی۔